ملک کا شہزادہ ہارون اپنے شاندار کمرے میں ایک طوفانی اور برفیلی رات آرام کر رہا تھا۔ رات تاریک تھی اور خوابوں کی دنیا نے اسے اپنی آغوش میں لیا ہوا تھا۔ اسی رات ہارون نے خواب میں ایک روشن سفید عقاب دیکھا جس نے سرگوشی کی، تیری محبت ایک بھیانک اندھیری دنیا میں قید ہے، صرف تاو ہی اسے آزاد کر سکتا ہے۔ شہزادہ ہارون اچانک گھبرا کر جاگ الفاٹے۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ اس نے پسینے سے ترپیشانی کو چھوا اور گہرا سانس لیا۔ اس کے دل میں سوالات اٹھے، یہ عقاب کس کے بارے میں کہہ رہا تھا؟ میری محبت؟ لیکن میں نے تو کبھی کسی سے محبت ہی نہیں کی۔ کیا یہ محبت اب آنے والی ہے؟ آئیے کسی ایسی شہزادی کے بارے میں ہے جسے میں جانتا بھی نہیں؟ ہزاروں سوال اس کے ذہن میں الفاٹنے لگے۔ وہ محل کی بالکونی پر آیا۔ نیچے باغ پر چاندنی بکھری ہوئی تھی اور آسمان پر ستارے جھلمل کر رہے تھے، مگر دل میں ایک عجیب خالی پن تھا۔ اگلی رات جب وہ بالکونی میں کھڑا تھا، اسی وقت وہی سفید عقاب سامنے یاترا۔ اس کی آنکھیں چمک رہی تھیں اور ہارون کا دل تیز دھڑکنے لگا۔ عقاب کے پروں سے روشنی ٹپک رہی تھی اور زمین پر سنہری لکیر بنتی جا رہی تھی، جیسے کہہ رہا ہو، میرے پیچھے آؤ۔ ہارون نے فوراً سمجھ لیا کہ یہ خواب نہیں بلکہ تقدیر کا پیغام ہے۔ وہ عقاب کے پیچھے چل پڑا اور یوں اس کا سفر شروع ہوا۔ وہ جگمگاتے درختوں کے جنگلوں سے گزرا، نیلی غاروں سے نکلا جہاں سے آگ نکلتی تھی، اور آخرکار ایک ایسے سلطنت تک پہنچا جسے دنیا نہیں جانتی تھی۔ وہاں کا محل شاندار اور پر اسرار تھا۔ عقاب ایک کمرے کی کھڑکی پر جا بیٹھا۔ یہ کمرہ کسی عام لڑکی کا نہیں بلکہ شہزادی عالیہ کا تھا۔ شہزادہ ہارون کھڑکی کے قریب چھپ کر دیکھنے لگا۔ پردے ہوا میں ہل رہے تھے اور اندر مدھم روشنی پھیل رہی تھی۔ وہیں اس نے پہلی بار شہزادی عالیہ کو دیکھا۔ وہ چاندنی کی مانند حسین اور معصوم تھی۔ اس کے بال ہوا میں لہرا رہے تھے اور اس کے چہرے کی معصومیت زمین پر اتری روشنی جیسی تھی۔ جب عالیہ نے نگاہ الفاٹے آئی تو اس کی آنکھیں اس کھڑکی پر جا رکیں جہاں ایک اجنبی شہزادہ کھڑا تھا۔ دونوں کی نظریں ملیں اور لمحہ تھم سا گیا۔ دونوں کے دل میں ایک انجانی چاہت جاگ الفاٹے۔ لیکن گھڑی نے 12 بجائے اور اچانک عالیہ ایک شیشے کے بات میں بدل گئی۔ ہارون کے قدموں تلے زمین نکل گئی۔ پھر کمرے کی کھڑکی زور سے کھلی اور ایک خوفناک جن نمودار ہوا۔ اس کی آنکھوں سے آگ نکل رہی تھی۔ وہ قہقہا لگا کر بولا، یہ شہزادی عالیہ میری ہے۔ میں اسے ہر رات شیشے کا بات بنا دوں گا جب تک وہ مجھ سے شادی نہ کرے۔ یہ کہہ کر اس نے شیشے کا بات الفاٹے آلف اور روشنی کے طوفان میں غائب ہو گیا۔ اسی لمحے ہارون کو احساس ہوا کہ یہ سب حقیقت ہے، وہی راز جس کی خبر عقاب نے دی تھی۔ اب شہزادی ایک ویران قلعے میں جا پہنچی تھی۔ جن نے کہا، یہ تمہارا نیا گھر ہے۔ جب تک ہاں نہیں کرو گی ہر رات شیشے کا بات بنو گی اور آخرکار پتھر کی مورتی بن جاؤ گی۔ عالیہ نے لرزتی آواز میں کہا، میں کبھی تم جیسے ظالم سے شادی نہیں کروں گی۔ اگلی صبح شہزادہ ہارون نے پرانے کتب خانے میں پڑھا کہ اس قلعے تک پہنچنے کے لیے 7 وادیاں عبور کرنا ہوں گی اور ہر وادی میں ایک جان لیوا آزمائش ہوگی۔ اس نے گھوڑے پر زین ڈالی اور کہا، عالیہ میں آ رہا ہوں، چاہے جان دینی پڑے تجھے آزاد کرا کے رہوں گا۔ وہ کانٹوں کے جنگل، زہریلے سانپوں اور بے پال دریا عبور کرتا ہوا آخرکار اس قلعے تک جا پہنچا جو بادلوں سے بھی اونچا تھا۔ دروازے پر پتھر کے عفریت پہرے دے رہے تھے مگر اس نے ڈھال اور تلوار سے سب کو شکست دی۔ قلعے کے اندر شہزادی عالیہ شیشے کی دیوار کے پیچھے قید تھی۔ جن نے کہا، یہ دیوار دنیا کی سب سے مضبوط جادوئی دیوار ہے، کوئی تلوار ایسی نہیں توڑ سکتی۔ ہارون نے کئی بار تلوار چلائی مگر ہر بار دیوار مزید طاقتور ہو گئی۔ پھر اسے عقاب کی سرگوشی یاد آئی، محبت سب سے بڑا ہتھیار ہے۔ اس نے تلوار رکھ دی، دعا شروع کی۔ دل سے نکلنے والی ہر دعا روشنی بن کر دیوار کو چھونے لگی۔ عالیہ کی آنکھوں سے آنسو گرے اور دیوار میں دراڑ پڑ گئی۔ جب ہارون نے کہا، میری محبت اس دیوار سے زیادہ طاقتور ہے، تو پوری دیوار روشنی بن کر ٹوٹ گئی اور شہزادی اس کی باہوں میں آ گری۔ جن غصے سے چیخا اور اپنی تلوار سے شہزادی کا سر کاٹ دیا۔ ہارون پاگلوں کی طرح اس کا سر اٹھا کر رونے لگا۔ اس کے آنسو عالیہ کے چہرے پر گرے اور جادو ہو گیا۔ سر دوبارہ جسم سے جاڑ گیا اور شہزادی زندہ ہو الفاٹے۔ اسی وقت جن کا سارا جادو ٹوٹ گیا اور وہ دھوئیں کی طرح چیختا ہوا آسمان میں غائب ہو گیا۔ ہارون نے شہزادی کو سینے سے لگایا اور کہا، اب کبھی تجھے اکیلا نہیں چھوڑوں گا۔ شہزادی کے والد نے آنسوؤں کے ساتھ کہا، بیٹے، تاو نے نہ صرف میری بیٹی بلکہ ساری سلطنت کو آزاد کیا ہے۔ یوں شہزادہ ہارون اور شہزادی عالیہ کی شادی دھوم دھام سے ہوئی۔